ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلے انٹرنس ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی داخلہ ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت سے متعارف کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو طب کی باقاعدہ تعلیم کا کانسیپٹ دیا۔ جی ہاں، سنان بن ثابت نے آج سے 1100 سال پہلے ایک ایسے نظام کی داغ بیل ڈالی جس کے ذریعے میڈیکل پریکٹس کے لیے امتحان دے کر اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا لازمی ہو گیا۔ یہی نہیں، آپ نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے موبائل کلینک کا تصور پیش کیا۔ ابو ابراہیم سنان بن حرانی کی پیدائش 880 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد ثابت بن قرہ حرانی اپنے دور کے مشہور طبیب، ریاضی داں اور مترجم تھے۔ وہ حسن بن موسیٰ شاکر کی ایما پر حران سے بغداد آئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ ثابت بن قرہ پہلے صابی فرقہ کے پرستار تھے جو ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ عباسی دور حکومت کے بغداد میں ثابت بن قرہ نے پیرانہ سالی میں، جبکہ ان کے بیٹے سنان نے 40 سال کی عمر میں خلیفہ القاہر باللہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ سنان بن ثابت نے طب اور ریاضی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں دیگر اساتذہ سے رجوع کیا جن کی ترقی یافتہ اور متمدن بغداد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سن 892 عیسوی میں 16ویں عباسی خلیفہ معتضد باللہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے سنان کے والد ثابت کو افسر الاطباء کے عہدے پر فائز کیا۔ ضعیفی کے سبب ثابت بن قرہ یہ خدمات بخوبی انجام نہیں دے سکے تو خلیفہ نے یہ ذمہ داری ثابت کے بیٹے اور صحیح معنوں میں ان کے جانشین سنان کو سونپ دی، جو خود ایک اچھے طبیب اور نہایت باصلاحیت منتظم تھے۔ معتضد باللہ کی موت کے بعد عباسی سلطنت کی باگڈور مقتفی باللہ کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے سنان بن ثابت کے منصب میں اضافہ کیا اور انہیں بغداد کے تمام سرکاری شفا خانوں کا محتمم اعلیٰ بنا دیا۔ سنان بن ثابت کے دور میں عباسی حکومت روح بزوال تھی۔ اسے ترکوں کی جانب سے یورشوں کا سامنا تھا۔ زوال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سنان بن ثابت نے 63 برس کی عمر میں تقریباً 1 درجن عباسی خلفاء کا دور دیکھا اور تقریباً 5 خلفاء کے دربار سے وابستہ رہے۔ آپ نے ہر خلیفہ کے لیے افسر الاطباء یا وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سن 931 عیسوی میں مقتدر باللہ کے دور حکومت میں کسی عطائی طبیب کے غلط علاج کے سبب ایک مریض کی موت واقع ہو گئی۔ خلیفہ نے اس معاملے کی جانچ کا حکم دیا جس میں واضح ہوا کہ علاج کرنے والے طبیب نے طب کی بنیادی کتابیں نہیں پڑھی تھیں اور نہ ہی کسی ماہر طبیب کی نگرانی میں پریکٹس کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سنان بن ثابت نے مقتدر باللہ کے سامنے بغداد کے سارے اطباء کا امتحان لینے اور انہیں سند جاری کرنے کی تجویز پیش کی۔ مقتدر باللہ نے نہ صرف اس تجویز کو منظوری دی بلکہ اس کام کے لیے خود سنان بن ثابت ہی کو مامور کیا۔ بعض حوالوں کے مطابق اس وقت سنان بن ثابت نے بغداد میں مطب چلانے والے تقریباً 1000 طبیبوں کا تحریری و تقریری امتحان لیا جس میں محض 700 طبیب ہی کامیابی حاصل کر سکے اور انہیں مطب جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، جبکہ امتحان میں ناکام رہنے والے طبیبوں کو مطب چلانے سے روک دیا گیا۔ سنان بن ثابت کے اس کام کو فن طب پر ایک اہم احسان مانا جاتا ہے۔ سنان بن ثابت نے اطباء کے لیے اصول و قواعد مرتب کرنے اور انہیں اسناد جاری کرنے کے ساتھ شفا خانوں میں اصلاحات اور نئے شفا خانے کھولنے کا کام بھی کیا۔ سنان بن ثابت نے المقتدر باللہ کے حکم پر بغداد کے بازار سوق یحییٰ میں بیمارستان سیدہ نامی شفا خانہ کھولا جس پر ماہانہ 600 دینار کی رقم خرچ ہوتی۔ اس کے فوری بعد آپ نے بغداد ہی کے بابو شام علاقے میں بیمارستان المقتدر نامی اسپتال کے قیام میں اہم کردار ادا کیا جسے خلیفہ سے منسوب کیا گیا۔ اس شفا خانے پر بھی ماہانہ 200 دینار کی رقم خرچ ہوتی تھی جسے خلیفہ اپنی جیب خاص سے ادا کرتے۔ المقتدر باللہ کے زمانے میں سنان بن ثابت کا مقام وزیر صحت کا سا ہو گیا تھا، چنانچہ یہ یورشوں کا زمانہ تھا اور یورشوں کی وجہ سے بغداد کے جیل خانوں میں قیدیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر صحت کی حیثیت سے سنان بن ثابت نے قیدیوں کی صحت پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس سلسلے میں جیلوں میں قیدیوں کے معائنے اور علاج کی سہولتیں فراہم کیں
اور انہیں سردی سے تحفظ کے لیے گرم پوشاکیں اور کمبل فراہم کیے۔ اس کے علاوہ سنان بن ثابت نے بغداد کے اولین گشتی شفا خانے کا تصور بھی پیش کیا، جس میں اطباء کی ایک جماعت دواؤں اور دیگر ضروری ساز و سامان کے ساتھ بغداد کے گلی محلوں میں گشت کرتی اور بیماروں کو علاج کی سہولت فراہم کرتی تھی۔ 16ویں عباسی خلیفہ معتضد باللہ کے دور میں دربار سے وابستہ ہونے والے سنان بن ثابت 20ویں خلیفہ الراضی باللہ کے دور حکومت تک صحت اور شفا خانوں کے منتظم یا وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ سن 940 میں خلیفہ الراضی باللہ کے انتقال کے بعد اقتدار کے لیے جاری کھینچا تانی سے تنگ آ کر سنان بن ثابت نے درباری زندگی ترک کر دی اور دریائے دجلہ کے کنارے واقع شہر راست کے امیر ابو الحسن کے ذاتی معالج مقرر ہو گئے۔ سن 943 میں سنان بن ثابت بغداد میں تھے کہ انہیں جگر کے متعلق عارضے نے آن گھیرا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ انتقال کے وقت سنان کی عمر 63 برس تھی۔ سنان بن ثابت حرانی نے فن طب پر گرچہ کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن اس شعبے میں اپنی انتظامی صلاحیتوں سے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ آپ نے علاج و معالجے کے مقام کو کافی بلند کر دیا اور بغداد کے شفا خانوں کو مزید وسعت دی۔ بعض حوالوں کے مطابق سنان بن ثابت کی تصانیف کو سیاسی تاریخ، ریاضیات اور فلکیات کے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاہم قفطی نے ان تصانیف کے نام نہیں بیان کیے۔ قفطی کے مطابق سیاسی تاریخ پر مبنی رسالے میں سنان بن ثابت نے خلیفہ معتضد باللہ کے دربار کے بارے میں تفصیلات پیش کی ہیں۔ اسی تصنیف میں سنان نے افلاطون کی کتاب ریپبلک کے طرز پر ایک فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا تھا۔ قفطی نے سنان بن ثابت کے 4 ریاضیاتی رسالوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں ارشمیدس اور افلاطون کے ریاضیاتی افکار و نظریات پر گفتگو کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سنان بن ثابت نے فلکیات کے موضوع پر کتاب الانواع نامی رسالہ لکھا تھا، جسے معتضد باللہ سے منسوب کیا تھا۔ اس کے مندرجات کے بارے میں البیرونی کے اقتباسات کے ذریعے کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا حوالہ قفطی اور ابن الندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں دیا ہے۔ محققین کے مطابق اس کتاب میں موسم پر ستاروں کی چال کے اثرات کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں حرانی خاندان کو اس نوعیت سے منفرد مقام حاصل ہے کہ اس خاندان کی 3 نسلوں نے اپنے دور میں طب، ریاضی اور فلکیات کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اپنے اپنے دور کا مستند حوالہ مانے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ علمی سلسلہ پسند آ رہا ہو تو ذرائع کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں تاکہ اس ٹیم میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔